شرح خواندگی ہی کسی ملک یا معاشرے کی ترقی کا پیمانہ ہے اور علم ہی انسان کے بہتر مستقبل کا ضامن ہے۔ صوبائی دارالحکومت پشاور میں رڑا چائلڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ایسا ادارہ موجود ہے جو کئی سالوں سے غریب، نادار، مستحق اور اسٹریٹ چلڈرن کے دلوں میں علم کی روشنی اجاگر کر رہا ہے۔ یہ ادارہ بنیادی تعلیم سے روشناس کرانے کے علاوہ بچوں کو خوراک کے ساتھ ساتھ ان کی مالی مشکلات کے پیش نظر روزانہ کی بنیاد پر نقد پیسے بھی دیتا ہے، جبکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے طلباء کی مدد بھی کرتا ہے۔ اس بارے میں فاؤنڈیشن کی CEO مہوش علی خان کا کہنا ہے۔ 2016 میں جب ہم نے رڑا سٹارٹ کیا تھا تو مقصد یہ تھا کہ ہم ان بچوں کو جو سڑک پہ گھوم رہے ہیں ان کے لیے ایجوکیشن کا کچھ کریں اور ان کو مین سٹریم میں لائیں اور ان کو نارمل سٹیزنز بنائیں۔ بیسیکلی یہ فاؤنڈیشن کوئی اسکول نہیں ہے، یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس میں ہم بچوں کو لاتے ہیں، ان کو اکیڈیمکلی سوشلی ذرا نارمل کرتے ہیں اور پھر ہم ان کو اسکولوں میں ڈالتے ہیں۔ ہمارے ڈفرینٹ پرائیویٹ سکولز کے ساتھ MOUs ہیں جس میں وہ سکولز ہم سے فیس نہیں لیتے، جیسے پشاور ماڈل سکول ہے یا لاہور لائسیم ہے، وہ ہم سے فیس نہیں لیتے اور ہم ان بچوں کو فری وہاں پہ ڈالتے ہیں۔ 92 میں ہمارے وہ بچے ہوتے ہیں جو سڑکوں سے، مکینکس کی شاپ سے، تنور والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں ڈومیسٹک لیبر، گھروں میں کام کرتے ہیں، وہ یہاں پہ آتے ہیں اور ان کو ہم 50 روپیز بھی دیتے ہیں، دوپہر کا کھانا بھی دیتے ہیں اور ان کو ہم گروم کرتے ہیں کہ ان کو ہم پرائیویٹ سکولز میں ڈال سکیں۔ جب ایک دفعہ یہ بچے اسکولوں میں چلے جاتے ہیں تو پھر 3 to 5 یہ بچے اس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ آتے ہیں، ان کے ساتھ ہوم ورک کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ ان کو کھانا دیا جاتا ہے، نماز پڑھتے ہیں اور ٹیوٹرز ان کے لیے اسپیسیفک ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا سسٹم ایسے چلتا ہے۔ میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی تو میرے ساتھ ینگسٹرز بہت زیادہ آہستہ آہستہ جمع ہونا شروع ہوئے اور آج کل کی یوتھ میں ماشاءاللہ سے بہت یہ اسپرٹ پائی جاتی ہے اگر ان کو موقع دیا جائے۔ تو اس طرح میری ایک ٹیم بن گئی۔ اب تو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ تقریباً 10 تک ٹیچرز بھی ہیں، پیڈ ٹیچرز ہیں اور کچھ والنٹیئرز بھی ہیں۔ ہمارے پاس لڑکیاں کم ہیں، ہمارے پاس 130 میں آپ دیکھیں گے تو کوئی 30 یا 40 لڑکیاں ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم بہت کوشش بھی کریں کہ لڑکیاں آئیں۔ یہاں پہ پیرنٹس تھوڑا سا ڈسکریج کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا زیادہ ایفرٹ کرنی ہوتی ہے۔ جب ہم ان کے ماں باپ سے ملتے ہیں تو ماں باپ کو ہم ڈیلی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا بچہ یا بچی بیچیں گے تو یہاں پہ بیچیں گے تو ہم ان کو 50 روپیز دیں گے ڈیلی۔ اس کے علاوہ ان کو کھانا دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ فیملی اگر نیڈی ہو تو ہم ان کو راشن پیکج منتھلی 4-5 ہزار روپے کا وہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے کپڑے، ان کا میڈیکل، ان کا نیوٹریشن سب کچھ ہم پہ ہے۔ اگر عید آتی ہے تو ہم ان کی فیملی تک کو نئے کپڑے دیتے ہیں۔ یہ اس وقت جو آپ سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں یونیورسٹی ٹاؤن میں، یہ ایک حکومتی آفس ہے، سرکاری دفتر ہے اور انہوں نے ہمیں 2016 پہلے دن سے ہمیں یہاں پہ جگہ دی ہے فری آف کاسٹ۔ یہ نہ ہم سے بجلی کا بل لیتے ہیں، نہ ہم سے کرایہ لیتے ہیں تو اور سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں، تو یہ بہت بہت بڑی بات ہے۔ ایک آرگنائزیشن تھی، کینیڈین آرگنائزیشن، انہوں نے ہمیں یہ لیپ ٹاپس دیے تھے اور وہ قسمت سے کووڈ سے پہلے تھا۔ تو جب ہمارے پاس یہ لیپ ٹاپس آ گئے تو جب کووڈ آ گیا تو جن بچوں کو ہم نے اسکولوں میں ڈالا ہوا تھا ان کی آن لائن کلاسز ہو گئیں۔ اب آن لائن کلاسز ان بچوں کے پاس تو گھر میں نہ انٹرنیٹ ہے، نہ لیپ ٹاپ ہے، نہ یہ فیسلٹی، بجلی بھی نہیں ہوتی۔ یہاں پہ ہمیں وہ فائدہ ہوا، اللہ نے ایسی پلاننگ کر دی کہ کووڈ سے پہلے ہی ہمارے لیے انتظام کر لیا۔ تو ہم اپنے بچوں کو ہر قسم کی ٹیکنالوجی دیتے ہیں، ہمارے پاس آئی پیڈس بھی ہیں، لیپ ٹاپس بھی ہیں، انٹرنیٹ بھی ہے، تاکہ یہ بچے اسی لیول پہ آ جائیں جس پہ ہمارے اپنے بچے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم سے نہیں ہو پا رہا، ہم کر نہیں پا، ہم چاہتے ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے یہ سارے بہانے ہیں، نہ میں نے اس میں اپنے بہت زیادہ کوئی پیسے لگائے ہیں، ہاں ٹائم لگایا ہے لیکن پیسے نہیں لگائے اور پھر لوگ ایسے ملتے گئے کہ چیز جو ہے وہ روانہ ہو گئی۔ اس ادارے کے طالب علم محمد یاسر نے بتایا، سموسہ چاٹ بیچتا تھا پہلے اور ابھی جو میں صرف کام کرتا ہوں سنڈے کے دن۔ میں نے یہاں پر اسٹڈی جب سٹارٹ کی تو آہستہ آہستہ میں نے پشاور ماڈل کا اسکالرشپ کا ٹیسٹ بھی پاس کیا اور پہلے جو پرسنٹیج میرا پشاور ماڈل اسکول بوائز 1 میں آیا تھا وہ 87 تھا، پھر 90 اور ابھی جو میرا پرسنٹیج اور پوزیشن آیا ہے فرسٹ اور 94%۔ میں نے اسٹڈی سٹارٹ کی تو بہت چینجز میرے لائف میں آئے ہیں، زندگی کو کیسے گزارا جائے اور اپنے فیوچر کو کس طرح ٹھیک بنایا جائے، اپنے وطن کے لیے کیا کام کیا جائے۔ میں انجینئر بنوں گا انشاءاللہ، انجینئر اور پولیٹکس جوائن کروں گا۔ پہلے جب میں لوگوں کو دیکھتا تھا کہ وہ بس میں جاتے ہیں اور اسکول جاتے ہیں تو میرے پہلے سے پڑھائی کا شوق تھا لیکن غربت تھا۔ ابھی جو یہاں پر میں آتا ہوں تو کچھ نہ کچھ راشن بھی دیتا ہے تو سارا گھر کا کچھ نہ کچھ نظام بھی چل رہا ہے۔ حکومت کے ساتھ ساتھ نجی ادارے بھی شرح خواندگی بڑھانے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ عوامی اور حکومتی سطح پر بھی ایسے اداروں کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کے مسائل حل کیے جائیں۔